حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ، عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق، جس کو شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے عام سلیبس بنایا ہے۔ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج ہم لوگ ایک نئی صورت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے اندر، سورہ تکاثر کے اندر کیا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے اور اس کا ٹرانسلیشن سمجھیں گے، اور پھر ان آیتوں کا مطلب سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، تکاثر سا پر ذرا سا یہاں پر آپ کو دھیان دینا پڑتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، حتی یہ ہا حروف حلقی ہے، حلق سے نکالنا پڑے گا۔ زا اس کا پروناؤنسیشن بھی بالکل الگ ہے۔ را اس کا پروناؤنسیشن بھی بالکل موٹا پڑھنا ہوگا۔ ہم نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ را پر زبر ہو تو موٹا پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کے بارے میں ہم نے کہا تھا۔ اب یہاں زبر بھی نہیں ہے، زیر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے، یہاں جزم ہے۔ تو جزم ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ جزم کا اپنا کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے۔ اب جزم پر اپنا ساؤنڈ کوئی نہیں ہوتا تو اس سے پچھلے والا ساؤنڈ ہم کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے پچھلے والا ساؤنڈ ہم کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے را سے پہلے پیش ہے تو را کو موٹا پڑھنا چاہیے، را سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا پڑھنا چاہیے، را سے پہلے اگر زیر ہے تو را کو باریک پڑھنا چاہیے۔ اگر اس پر زبر زیر پیش ہو تو ٹھیک ہے، اگر جزم ہو تو پھر اس کے پیچھے والی حرکت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو موٹا یا باریک پڑھنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، یہ دیکھیے آپ یہاں پر بھی را ہے اور را پر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر باریک پڑھنا پڑے گا، اس کو باریک پڑھنا پڑے گا۔ لیکن کیوں؟ بس یعنی یہاں پر جزم تو نہیں ہے، اگر ہم رک جا رہے ہیں تو جزم آئے گا۔ اگر ہم اعراب کے ساتھ دیکھا جائے تو حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لو۔ اوکے، الہا یلہی، الہاءن کے معنی کیا کہتے ہیں؟ اس کو غافل کر دینا۔ الہاکم، تم کو غافل کر دیا ہے، تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ التکاثر، التکاثر کا مطلب زیادہ کی حرص، اور مور اور چاہیے، اس کی جو چاہت ہے نا، اس چاہت نے تم کو غافل کر دیا ہے، اور اسی غفلت میں رہتے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبرستان کی زیارت بھی کر لی، یعنی تمہارا فائنل ڈیسٹینیشن قبرستان بھی تمہارے پاس آ چکا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ بھائی انسان کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی کس انداز سے واضح کر رہا ہے۔ بھائی اب آنے والے حالات میں بندہ ڈے بائی ڈے بزی ہوتے جا رہا ہے، اور اس کی نیڈز اور اس کے وانٹس بڑھتے جا رہے ہیں۔ بندے کی نیڈ ایک ہوتی ہے، وانٹس ایک ہوتا ہے۔ نیڈ بھئی یہ گھر ہے تو بس کافی ہے، وانٹس میرے لیے فارم ہاؤس بھی ہونا چاہیے، میرے لیے جو ہے ولا بھی چاہیے، اور میرے لیے بی ایم ڈبلیو کے 2-4 کار بھی ہونا چاہیے، اور میرا مطلب یعنی یہ وانٹس ہے، یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب انسان اپنی اس جو ہے تکاثر میں، یہ اس کا دن، ڈے اینڈ نائٹ، اور یہ ڈے نائٹ کنورٹ ہوتا ہے، ایک ہفتے میں کنورٹ ہوتا ہے، ویک میں کنورٹ ہو رہا ہے، اور یہ ویک جو ہے کنورٹ ہو رہا ہے منتھ میں، اور یہ منتھ کنورٹ ہو رہا ہے ایئر میں، اور اسی طرح کئی ایئرز، 1 2 3 40 50 اس طرح
یہ آدمی جس کا سفر یا ایک دواخانے سے سٹارٹ ہوا تھا، اس کا سفر کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا؟ ایک دواخانے سے سٹارٹ ہوا تھا. بندہ آج کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ سب دواخانے میں پیدا ہو رہے ہیں. پہلے گھروں میں پیدا ہوتے تھے، آج ہمارے پوروں کے بچے کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ ہاسپٹل میں پیدا ہو رہے ہیں. جرنی اس کا سفر ہو رہا ہے دواخانے سے، اور اس کا ہاسپٹل سے سفر جو ہے چلتے رہتا ہے. کیلنڈر بدلتے رہتا ہے، کیلنڈر بدلتے رہتا ہے. یہ ڈے ویک میں کنورٹ ہوتا ہے، ویک جو ہے منتھ میں کنورٹ ہوتا ہے، منتھ ایئر میں کنورٹ ہوتا ہے. کرتے 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 اور ایک گھر 6 فیٹ کا گھر جو ہے اس کا انتظار کرتا رہتا ہے. یہ 6 فیٹ کا گھر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نکلے ہاسپٹل سے اور پہنچے قبرستان کو. اس بیچ میں بندہ التکاثر بزی رہتا ہے. اپنے دن صبح ہو رہی ہے، دیکھو آپ تھوڑی دیر میں پھر 8-9 بجنے والے ہیں، پھر ناشتہ کر لیتے، پھر ہم لوگ جو ہے آفس میں بزی رہتے ہیں، اور کوئی بندہ کاروبار میں بزی ہو جاتا ہے، شاپ میں بزی ہوتا ہے، اور جو ہے کمپنیز میں بزی ہو جاتا ہے، میٹنگ سے بزی ہو جاتا ہے، ڈیلنگ سے بزی ہو جاتا ہے، ٹریولنگ میں رہتا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں کو جاتا ہے، ادر کنٹریز کو جاتا ہے. یہ فائل یہ سگنیچر، اس کا کتنا آیا، اس کا کتنا آیا، کس کو دینا ہے، کس کو لینا ہے، کون امپلائیز آئے، کون نہیں آئے، آج کیا ہوا، فلاں ہوا. اسی طرح یہ ڈے جو ہے اس کا نائٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ ڈے اس کا نائٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور نائٹ میں جب کنورٹ ہوتا ہے تو نائٹ میں بھی آج جلدی نہیں سو سک رہا ہے. پورے دن بھر کا حساب کتاب، پورا حساب کتاب وہ دیکھ رہا ہے، پورا حساب کتاب چیک کرتے ہوئے پھر اس کو یہ جتنا بڑا آدمی رہے گا اتنا جلدی نہیں سو سکے گا. وہ پورا کریکشن چک 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 کرتے 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 وہ پھر 1 بج جا رہے ہیں، اس کے 1 بج جا رہے ہیں. ہاں پھر اس کے بعد پھر سوتا رہے کہ پھر اگر نمازی ہے تو پھر فجر میں اٹھ جاتا ہے ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد فجر پڑھنے کے بعد پھر رات میں 1 بجے سویا تھا انہیں، ابھی اگر نہیں سوئیں گے تو پھر یعنی دن میں مشکل ہوگی، پھر وہ سو جاتا ہے. تو یہ ہمارے ڈے نائٹ، ویک میں ویک، منتھ میں منتھ، ایئر میں اور ایئر کنورٹ ہوتے ہوتے زرتم المقابر، یعنی یہاں پہنچنے والے ہیں. اس دوران اس جرنی میں یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیکھو بہت سارے حالات آنے والے ہیں، بادروا بالاعمال، ایسے حالات میں بھی تم کو عمل کرنا شروع کرنا ہوگا. کیوں؟ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بھائی یہ فقر و فاقہ اتنا گھیر لیتا ہے، فقیری غربت اتنی گھیر لیتی ہے، غربت میں بندہ اخلاصی بات نہیں کر سکتا ہے. اتنے مسائل ہیں اس کے گھر کے، وہ عبادت میں دل ہی نہیں لگتا اس کو. غربت بھی تم کو عبادت سے روک سکتی ہے، اللہ کے رسول فرمان ہے. اور اگر حد سے زیادہ مالداری ہے، غنن متغین، حد سے زیادہ مالداری بھی بہت بڑھ جاتی ہے نا، وہاں پر بھی بندہ عبادت نہیں کر پاتا ہے. اس کے ایکٹیویٹیز، اس کی ڈیلی لائف، اس کی مصروفیات، اس کے ڈیلنگز، اس کے ٹریولنگز، اس کے ہوٹلز، بھائی یہ جتنا بڑا ہوتا جائے گا نا، یا اگر اس کی میٹنگ بھی ہوتا ہے ایسے ہوٹل میں ہوتی ہے، ایسے ہوٹل میں ہوتی ہے، اس ہوٹل کے آس پاس 4-5 کلومیٹر کوئی مسجد تصور بھی نہیں ہوتا ہے. ایسے ہوٹل میں اس کی میٹنگ ہوتی ہے جس ہوٹل میں نماز کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے. یہاں جا کے بندہ غافل ہو جاتا ہے. اللہ ہے کہ کوئی بندہ، جس بندے کی دل میں اللہ تبارک و تعالی وہ دل میں ڈال دیا، تو ایسے ہوٹل میں پہنچ کر بھی کوئی مسجد ہے کیسا آپ تلاش کرتا ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے اسپیس ہے کیا وہ تلاش کرتا، بہت کم. یعنی یہ صرف ایسے ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ایسے فقیری میں بھی نہیں کر سکتا، حد سے زیادہ مالداری کے اندر بھی نہیں کر سکتا. نافرمانی زیادہ ہوتی ہے. جس دن مالداری ایسی آئی، کھڑے کھڑے کروڑ روپے کے جو ہے چیز خرید کے بیچ سکتا، تو سمجھو ڈینجر زون میں پہنچ رہا ہے. میرا بیٹا کھڑے کھڑے جو ہے 80,000 91 لاکھ کا فون خرید رہا ہے، سمجھو میرے بچے مطلب یعنی متغین، یعنی عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہوں گے. وہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. کھڑے کھڑے 2 کروڑ 3 کروڑ ایسے ہی بیچ کے خرید سکتا ہے. تو یہاں سے اس کی آزمائشیں بڑھنے والی ہیں. اچھا، فقیری بھی ڈینجر، حد سے زیادہ بڑی مالداری بھی ڈینجر، اور اس دوران تمہیں بیماری بھی آتی.
मारदन मुफसिदन, उस बीमारी के अंदर बंदा इबादत नहीं कर सकता। ऐसी आने से पहले, ये आने, अब तक कल ही में जुमा में ऐलान किया, 1.5 साल की बच्ची यानी शुगर पेशेंट है, बहुत हालत नाजुक है, अनाउंसमेंट करना पड़ा। देखो आप, 1 साल 1.5, फिर ये अनाउंसमेंट करने के बाद में बैठा हुआ था और एक साहब आके मिले, मौलवी साहब आप 1.5 साल बोल रहे ना, मैं तो देखा कि पैदा हुए से 3 दिन की बच्ची को जो है मतलब शुगर हुआ है। बोलो अब वो माँ का दूध क्या पिएगी, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, माँ पे क्या गुजरती होगी। मारदन मुफसिदन यानी बीमारी आने से पहले भी मतलब आप अलर्ट होना है। और बुढ़ापा, ऐसा बुढ़ापा जो इंसान को सिर्फ दीवान खाने के जो है वो क्या कहते हैं उसको तखत तक महदूद कर दे। ऐसा बुढ़ापा जिसको आपके धोने के लिए दूसरों को मोहताज बना दे, आपको लुकमा उठा खिलाने के लिए दूसरों को मोहताज बना दे, और आपको जो है यानी पेशाब पैखाने को सफाई के लिए दूसरों को मोहताज कर दे, आपको व्हील चेयर का मोहताज बना दे, और हर चीज में दूसरों को, यानी अल्लाह के रसूल में ऐसे बुढ़ापे से भी पनाह मांगते थे जिसमें हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, बुढ़ापा भी ऐसा आता है। और फाइनल डेस्टिनेशन ये अंदर जो जाने वाले हैं ना, इससे पहले भी अपने को अमल करना होगा। प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह को मुत्तकासुर, तकासुर ज्यादा गलत नहीं है, लेकिन तकासुर जब हो जाता है तो उसको सही इस्तेमाल करना जरूरी है। तकासुर मतलब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के पास बहुत माल था, लेकिन उनका माल उनको नाफरमान नहीं बनाया। अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास भी था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन नाफरमान नहीं बनाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के पास भी था, नाफरमान नहीं बना, लेकिन यही कारून के पास आया, नाफरमान बना दिया। फिरौन के पास आया, नाफरमान बना दिया। हमान के पास आया, नाफरमान बना दिया। शद्दाद के पास नाफरमान बना दिया। खैर है, लेकिन ये खैर को यानी इंसान अपने हाथ में लाने के बाद गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो मसाइल है। ये तकासुर माल में हो सकता है, ये तकासुर यानी क्या कहते हैं उसको प्रॉपर्टी में हो सकता है, ये तकासुर कुव्वत में हो सकता है, ये तकासुर इल्म में हो सकता है, ये तकासुर ओहदे में किसी में भी हो सकता है, लेकिन वो उसको नाफरमान नहीं बनाना, उस पर गालिब रहना, वो इस पर गालिब नहीं आना, ये उस कंट्रोल करना, वो इस कंट्रोल नहीं करना। जिस दिन माल इंसान को कंट्रोल करना शुरू किया, वहां से उसके मसाइल शुरू हो जाते हैं। जिस दिन इल्म उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया, वहां से उसके मसाइल शुरू हो जाते हैं। जिस दिन ओहदा उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वहां से मसाइल शुरू हो जाते हैं। अल्लाह को मुत्तकासुर, डे नाइट, वीक में वीक, मंथ में मंथ, ईयर में और ईयर कन्वर्ट होते होते हमारे कैलेंडर्स बदलते जा रहे हैं। अब तक किसी के 40 कैलेंडर बदले, 50 बदले, 60 बदले, 60 के बाद जो भी है ना वो बोनस है। 60 के बाद जितने कैलेंडर्स हमारे दीवार पे आ रहे हैं वो सब बोनस हैं, क्योंकि यहाँ फाइनल डेस्टिनेशन अब हमारा वेट कर रहा है, अलार्म बजा रहा है, करीब टाइम आ रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को ये सब दिन आने से पहले, हालात आने से पहले अपने आप करेक्शन की तौफीक फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।